اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں پر مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. یہ نہیں کہ جب اللہ نے ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہم تکبر کرنے لگ جائیں، اترانے لگ جائیں اور اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کرنے نہ لگ جائیں، بلکہ بندے مومن کا عمل ہمیشہ سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں تاکہ اللہ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے. ہر نبی نے اللہ کا شکر بجا لایا. اللہ رب ذوالجلال نے اپنے طرف سے دی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں عطا کی تھیں، اسے یاد کرو. اللہ نے یاد کروایا. ذرا کچھ مثالیں آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنا چاہوں گا. آپ اسے سنیں، سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کیا کریں. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. یاد کرو کہ جب کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کہا تھا اِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ. عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تمہاری مدد کی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے. اِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور کیا نعمت عطا فرمایا تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. جب آپ گہوارے میں تھے اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے آپ نے جیسے ایک عام انسان بات کرتا ہے اسی طرح آپ نے بات کیا. تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ أَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب تم بڑے ہو گئے، جب تم قابل ہو گئے. اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں حکمت کی تعلیم بھی عطا فرمایا، تورات کی تعلیم بھی عطا فرمایا، انجیل عطا کر کے انجیل کا علم بھی اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں عطا کیا. اسے یاد کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں اسے بھی یاد فرمایا کہ یاد کرو کہ اس وقت کو کہ اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی طاقت عطا فرمایا تھا، اتنی قوت عطا فرمایا تھا کہ ایک نابینا ہوتا، اندھا ہوتا، لیکن آپ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا بن جاتا. یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمایا کہ ایک وہ انسان جو برس کی بیماری میں ہے، کوڑی کی بیماری میں مبتلا ہے، سارا بدن سفید سا پڑ گیا ہے، لیکن عیسیٰ تم اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہو، اللہ کے حکم سے وہ اچھا ہو جاتا ہے، اس کی ساری بیماری دور ہو جاتی ہے. ہاں یاد کرو اس وقت کو
کہ ہاں ایک انسان مردہ پڑا ہے، اب اس کی ماں یا اس کے رشتہ دار آ کے آپ کے سامنے آہوازاری کرتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نعمت نہیں ہے، یہ میری وراثت ہے، یہ میرا سب کچھ ہے، عیسیٰ ذرا اس کے لیے دعا کر دو کہ یہ میرا سہارا بن جائے۔ اے عیسیٰ یاد کرو جب تم اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے میرے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا۔ ارے مردے کے اندر بھی اللہ جان عطا فرما دیتے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ساری باتوں کو ذکر کر کے انہیں بتلاتے کہ مجھے یاد کرو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمایا۔ کیا کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہاری اولاد کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کی عزت کو پامال کر دیتا تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ یاد کرو کہ تمہاری بھی حفاظت فرمائی اور تمہاری عورتوں کو بھی عزت عطا کیا، یاد کرو ان ساری نعمتوں کو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ میری یہ ساری دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ رب ذوالجلال ان نعمتوں کو چھین لیں گے۔ انسان کبھی اترائے گا نہیں کہ یہ میری کمائی ہوئی دولت ہے، یہ میری دور اندیشی سے، یہ میری سمجھ بوجھ سے کمایا ہوا مال ہے، یہ ساری دولت یہ میری کمائی ہوئی دولت ہے۔ اگر انسان اپنی زبان سے اس طرح کے ناشکریہ الفاظ استعمال کرے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یوں ختم ہو جائے، یوں ختم ہو جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی اللہ نے کہا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد نیک عمل کیا کرو اور شکر بجا لاؤ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو میرا شکر بجا لاتے ہیں۔ میرے بندوں میں سے اکثر یہ ہوتے ہیں کہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں مست رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، اب انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ یہ ساری نعمتیں، یہ سارا چین و سکون، یہ سارا اطمینان اللہ کے طرف سے دیا ہوا ہے، اس لیے میرا حق ہے کہ میں میرے رب کا شکر بجا لاؤں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مصلی ہی بچھا دیا اپنے گھر میں، 24 گھنٹے، کبھی آپ تو کبھی آپ کی اہلیہ تو کبھی آپ کی اولاد اس مصلی پہ بیٹھتے اللہ کا شکر بجا لاتے۔ اے میرے رب، آپ نے یہ نعمتیں ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں، اس لیے ہم آپ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی پاکی بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قوم عاد کو نجات عطا کر، قوم عاد کو ختم کر کے قوم سمود کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ دیکھو انہوں نے نافرمانی کی، اب ہم تم کو بھیجا ہے۔ اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری جگہ کسی اور کو لے کے آ جائیں گے۔ اگر ہم نام کے مسلمان رہ جائیں اور ہمارے سارے کام مشرکانہ کام ہو جائیں اور منکرانہ کام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کام ہو جائے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی پر دی ہوئی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے میرے نبی، آپ کو یاد نہیں ہے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا
فآوا، آپ کو ہم نے یتیم پایا تو ہم نے آپ کی حفاظت کی، آپ کی پرورش کی۔ آپ کو پتہ ہے نا، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ جی ہاں، جب کبھی آپ ادھر ادھر جانے لگ جاتے تو ہم نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب نبی نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا تھا یہودیوں کے پوچھنے پہ کہ یہ ذوالقرنین کیا ہے، یہ کیا ہے کہف کا قصہ، یہ کیا ہے، یہ ساری تفصیلات ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، نبی نے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی تربیت فرمائی، کہا نبی اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، بلکہ یوں کہیں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا تو کل اس کام کو انجام دوں گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب کبھی بھی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے عطا کر دیا کہ جی ہاں دیکھو یہ وہ بکری بالکل سوکھی ہے، اس کے تھنوں میں کوئی دودھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کہ کیا اس سے میں دودھ نکال لوں؟ دودھ کی مالکن نے کہا کہ یہ دبلی پتلی بکری ہے، اس سے کہاں سے دودھ نکلے گا؟ میری پوری دودھ کی بکریاں تو چرنے کے لیے گئی ہیں، میں کیا کہوں آپ سے، کیا اس سے دودھ نکال لو؟ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مائی اجازت تو دو۔ مائی نے اجازت کیا دیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے دست مبارک کو لگایا تھنوں کو، دودھ اتر آیا۔ اللہ نے فرمایا آپ جب کبھی بھی مشکل میں تھے فاغنا، کیا ہم نے آپ کے لیے عطا نہیں کیا؟ یہ ساری نعمتیں یاد کرو۔ اور اللہ نے وہ بھی ذکر کر دیا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ نبی یاد کرو، اس وقت اللہ نے یاد دلایا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، ارے تم تو بہت کم تھے۔ ہاں، یہ دشمن یہ سوچ رہے تھے کہ ہم زیادہ ہیں، ہم جیت جائیں گے، ہماری کثرت ہے، یہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں نجات عطا فرمایا، تمہیں فتح عطا فرمایا۔ قلیل مستضعفون فی الارض، بہت تھوڑے سے تھے، کمزور سے تھے، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تمہارے پاس ساز و سامان نہیں تھا۔ اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈر رہے تھے کہ یہ ساری برادری، یہ سارے لوگ جو امن آئے ہیں ہمارا صفایا کر کے رکھ دیں گے، ہم کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ یاد کرو فآواکم وأیدکم بنصری، اللہ نے تمہارے لیے پناہ بھی عطا کیا، تمہاری حفاظت بھی فرمائی، وأیدکم بنصری، اور اللہ نے تمہاری مدد بھی فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے اس کے بعد تمہارے لیے پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، حلال رزق بھی عطا فرمایا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ رب ذوالجلال یہ جو آیتیں اس وقت بیان فرمائی تھی نبی کے لیے، یوں لگتا ہے کہ آج اس امت کے لیے عطا فرمائے۔ یہ دنیا یوں سوچتی ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم سب کچھ رکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کا صفایا کر کے رکھ دیں گے، یہ قلت میں ہیں، ہم کثرت میں ہیں، اور یہ ان کی تعداد کچھ نہیں ہے۔ قلیل مستضعفون فی الارض، یہ بہت کمزور ہیں زمین پہ، اور یہ اپنے آپ میں ڈر رہے ہیں
کہ دشمن کہیں ہمارا صفایا نہ کر دے، ذرا اسے اپنے بارے میں تصور کر کے لے کے آئے، ذرا یہ سوچتے رہ جائے کہ دیکھیں کہ ہم کمزور ہیں اور ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ ہمارا دشمن صفایا کر کے رکھ دے گا۔ فآواکم، اللہ رب ذوالجلال نے اس وقت اپنے نبی کی امت کی حفاظت فرمائی۔ میں میرے رب سے پوری امید رکھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بھی اس نبی کی امت کی حفاظت فرمائے، اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں، یہ ہماری اولاد جو ننگا ناچ رہی ہے، یہ ہماری اولاد سیدھے راستے پہ آ جائے، یہ اولاد اللہ کی طرف مائل ہو جائے، ان کے دل میں اللہ بس جائے، یہ غلط کاموں سے رک جائے، یہ راتوں کی تاریکی میں کلبوں میں جا کے یہ پب گیم کھیلنا، یہ اسی طرح پبوں کے یعنی کلبوں کے اندر وہاں ننگا ناچنا، شرابوں کی مجلسوں کے اندر شراب پینا اور عورتوں کے ساتھ ننگا ناچنا، اور زنا سے بھی کوئی ان کو حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، اب بے تحاشا زنا پہ بھی جا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کو ایسی امت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، راتوں میں اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے اللہ کے حضور مانگے، اے میرے رب، ہاں ہم کمزور ہیں، آپ نے اس وقت بھی اپنے نبی کی اور نبی کے ماننے والوں کی مدد کی تھی، اے میرے اللہ، آج یہ تھوڑے سے مخلص ہیں، تیرے نام لینے والے ہیں، تجھے پکارنے والے ہیں، تیری مدد کے طلبگار ہیں، اگر تو مدد نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو کے رہ جائیں گے، اے میرے اللہ، اس وقت بھی آپ نے مدد فرمائی، اور آج بھی یہ تیرے محبوب امت، تیرے محبوب نبی کی امت پٹ رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے۔ ہاں میرے اللہ، تو ہی ہے مدد کرنے والا، تیرے علاوہ ہم کو کسی اور پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، خلیل مستضعفون فی الارض، بہت تھوڑے سے تھے اور کمزور بھی تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم یہ ڈر میں تھے کہ لوگ ہمارا صفایا کر کے نہ رکھ دیں، فآواکم، اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی، تمہیں پناہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے ذریعے سے مدد فرمائی، فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا نبی کی مدد کے لیے۔ ہاں، صحابہ کے درمیان میں بھی اختلاف تھا، تو اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں محبت ڈالنے والا میں تھا، میں نے محبت پیدا کر دی۔ اے میرے رب، آج بھی یہ امت بکھری ہوئی ہے، یہ مسلک وہ مسلک، ادھر، اے میرے رب، آج تیرے محبوب نبی کی امت میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے میرے رب، آپ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی، آج یہ تیرے نبی کی امت پٹ رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، انہی اعتراض ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ اعتراض ہے، اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اے میرے رب، تو ہی ہے ہماری حفاظت کرنے والا، تو ہی ہے ہمیں پناہ دینے والا، تو ہی ہے ہمیں بچانے والا۔ فَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہمیں پاکیزہ رزق دینے والا تو ہی ہے۔ آج کے اس وقت میں، اس مشکل وقت میں، اے میرے رب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، بڑا مشکل وقت گزر رہا ہے، لیکن میرے رب تو ہی رزق دینے والا ہے۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کا ہم شکریہ ادا کریں، شکر بجا لائیں۔
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو جبکہ آپ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب صبح ہوئی تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم تو جہنم کے گڑے پہ ٹہرے ہوئے تھے، جہنم کی آگ کے کنارے ٹہرے ہوئے تھے. عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. ارے ہم ہی ہیں جہنم کی آگ سے بچانے والے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. ارے تمہیں پتہ نہیں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو پھر کیوں تم اتراتے ہو، کیوں تکبر کرتے ہو، کیوں اس طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے زندگی گزارتے ہو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. اللہ کے لیے ہو جاؤ. افغیر اللہ تتقون، اللہ سے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. یاد رکھو جو کچھ تمہیں نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی نعمت ملنے والی نہیں ہے. اللہ رب ذوالجلال نے یہ آنکھ عطا فرمایا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے یہ ناک عطا فرمایا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے یہ ہونٹ عطا فرمائے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے یہ زبان عطا فرمائی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے یہ کان عطا فرمائے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے یہ ہاتھ عطا فرمائے ہیں، یہ دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا ہے، یہ سوچنے والا یہ دماغ عطا فرمایا ہے، یہ سارا یہ بدن کا فنکشن کرنے والے اعضاء اللہ عطا کرنے والے ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو کچھ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں سب کچھ اللہ ہی کے طرف سے تمہارے لیے ملی ہے. اس لیے کفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے منکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ 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 یہ اپنی زبان سے نکالو، میرا اللہ یہ ہے، یہ میرے لیے سب کچھ عطا کرنے والا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. اللہ ہی کی طرف سے ملا ہوا ہے سب کچھ. ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجرون. کوئی پریشانی آتی ہے بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑتا ہے. اے میرے رب یہ پریشانی آ گئی، یہ پریشانی آ گئی. فإلیہ تجرون. اللہ کی طرف دوڑتا ہے. جیسے ہی پریشانی آ گئی آہوازاری کیا، رونا کیا، بلکنا کیا، اے میرے اللہ یہ آ گیا، میرے اللہ یہ آ گیا. اب جیسے ہی اللہ نے فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم، جیسے ہی بندہ مانگتا ہے، میرا رب تو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے، علام الغیوب ہے. میرا رب فرماتے ہیں ثم اذا کشف الضر عنکم، جیسے ہی یہ تکلیف دور ہو گئی، یہ پریشانی دور ہو گئی، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، لیکن تم میں سے ہی ایک جماعت اللہ کے ساتھ شریک کر بیٹھتی ہے، جاتی ہے وہاں یہاں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے کہ میرا کام ان سے ہو گیا، میرا کام ان سے ہو گیا. ارے 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 اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے، میرا رب ہے جو کرنے والا ہے، میرا رب ہے جو ساتھ دینے والا ہے. یقین کیوں ہم دل میں نہیں لے کے آتے؟ اللہ رب ذوالجلال نے رمضان عطا کیا تھا، اب رمضان ہم سے رخصت ہوا. اب یہ نہیں ہے کہ بس رمضان گیا نمازیں ختم، رمضان گیا قرآن کی تلاوت ختم. کیوں اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے کہ اے میرے رب تو رمضان کی سعادت عطا کیا تھا، اب یہ بقیہ جو زندگی ہے میری اسی طرح سے چلے کہ میری نمازیں کوئی قضا ہونے نہ پائی، میری ایک نماز میں نہ چھوٹنے پائے. میں اس طرح اے اللہ نمازیں ادا کروں گا،
اے میرے اللہ اب تک قرآن کی تلاوت کرتا تھا، چلو صبح ہوئی تو میں یاسین کی تلاوت کر لیتا ہوں، مغرب ہوئی تو میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہوں، رات کے وقت بستر پہ پہنچتا ہوں تو میں سورہ ملک کی بھی تلاوت کر لیتا ہوں، یا یہ کہ جو میرے لیے آپ نے موقع عطا کیا اتنی قرآن کی میں تلاوت کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا ذکر بھی کر لیتا ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب جب یہاں تشریف لائے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو روزانہ 200 مرتبہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اس لیے کہ اس سے دل مردہ نہیں ہوگا، زندہ رہے گا، تمہارے دل میں اللہ کی یاد آئے گی اور اللہ سے ہونے والا یقین تمہارے دل میں پیدا ہوگا۔ ذکر کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح ذکر کرو۔ اور 10ویں مرتبہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ آپ کہہ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے تمہارا دل زندہ ہو جائے گا، تمہارا دل اللہ سے جڑ جائے گا اور کبھی تکبر پیدا نہیں ہوگا، کبھی تمہارے اندر یہ نہیں آئے گا کہ میں بڑا ہوں اور میرے سے سب کچھ ہونے والا ہے، تمہارے اندر یہ یقین آئے گا جو کچھ ہوگا میرے رب سے ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم اللہ سے مانگتے ہو اللہ ضرور تمہارے لیے عطا فرمائے گا، لیکن اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کبھی گن نہیں سکو گے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا کی گئی ہیں۔ اگر آپ یہ شمار کرنا شروع کریں، حساب و کتاب کرنا شروع کریں، اللہ کی ان نعمتوں کو آپ گن نہیں پائیں گے۔ اس لیے اے میرے رب ہزارہا کروڑہا نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے میں تیرے دربار میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ اب رمضان رخصت ہوا، نماز رخصت ہو گئی، رمضان رخصت ہوا، تلاوت رخصت ہو گئی، رمضان رخصت ہوا، سچائی ہماری زندگی سے ختم ہو گئی، رمضان ہم سے رخصت ہوا۔ اب دھوکہ بازی کیا کرتا تھا، نہیں کیا کرتا تھا رمضان میں، اب وہ بھی مجھ سے شروع ہو گیا، چھیننا شروع ہو گیا، مال ہڑپ کرنا شروع ہو گیا۔ اب ساری چیزیں اس لیے کہ شیطان زنجیروں سے کھل گیا ہے۔ اب میرے لیے اجازت، اب تک ناشتہ نہیں تھا، یہ یہاں پہ جا کے اب میں ناچنا بھی شروع کر دوں گا۔ اب تک ٹیکس میں جا کے یا فلم بینی نہیں کرتا تھا، لیکن اب فلم بینی بھی میں شروع کر دوں گا، اس لیے کہ رمضان رخصت ہو گیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس لیے رمضان نہیں عطا کیا تھا کہ ایک مہینہ آپ عبادت کر لو اور بقیہ مہینوں میں خود حرام کاری اور زنا کاری اور غلط کام ہماری زندگی میں آ جائے۔ اللہ اس لیے نہیں عطا کیا، اللہ اس لیے عطا کیا تھا تاکہ ہم ایک مہینے میں پریکٹس کر لیں اور بقیہ 11 مہینے اسی طرح حرام چیزوں سے ہم بچ رہے۔ ہاں اب پورے مہینوں میں ہم تراویح نہیں پڑھیں گے، جی ہاں تراویح نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم خوب 2-2 5-5 قرآن ختم کریں، خوب بیٹھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں۔ اب یہاں ذرا اپنے کاموں میں لگ جاؤ، لیکن فرض نماز سے رخصت نہیں ہے، فرض نماز سے رخصت نہیں ہے، صرف رمضان میں فرض نماز جماعت کے ساتھ، بقیہ دنوں میں ہمارے لیے جماعت کی نماز فرض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک کے بدلے میں 70 نماز پڑھ لیا ہے۔ اب یہ 70 نمازیں پورے سال کام آ جائیں گی، اس لیے اب رخصت ہو گئی، چلو چھٹی ہے، ہم نے پورا ادا کر لیا ہے، کوٹھا پورا ہو گیا، اب ہمارے لیے رخصت مل گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیں کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے گا اور ہم کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں۔ یہ سمجھ کر نہ بیٹھیں کہ ابھی میں جوان ہوں۔ ابھی آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا ایک مولوی صاحب گاڑی سے جا رہے تھے آندھرا کے سڑک پہ، حادثے کے شکار ہو گئے، پوری فیملی گاڑی کے ساتھ راستے پہ ختم ہو کے رہ گئی۔ ابھی جوان تھے، داڑھی بھی سفید نہیں ہو پائی تھی، بالکل جوانی کے دہانے پہ قدم رکھا تھا، اللہ رب ذوالجلال کے یہاں پہنچ گئے۔ ارے یہ آپ تصور میں نہ رہے کہ میری عمر بڑی لمبی ہے، ابھی اللہ نے جوانی عطا کیا ہے، ذرا موج مستی کر لو۔
ذرا عیاشی کر لوں، ذرا فحاشی بھی ذرا دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے۔ یا میرے اللہ، کب موت کا فرشتہ آ جائے، دنیا سے چلے جائے، وہاں اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہونے کے بجائے کرنا ناکام نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ زندگی اللہ نے عطا کیا ہے، ذرا اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ کے زندگی گزار لیں۔ جی ہاں، اسلام کے دائرے میں رہ کے آپ سیر و تفریح کر سکتے ہیں، آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں، آپ جا کے ذرا گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین عاقبۃ المکذبین، الگ الگ آیتوں میں اللہ نے فرمایا ذرا چلو پھرو دیکھو کہ اللہ نے کیسے برباد کر دیا یہ قوم سمود کو، قوم عاد کو۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے یہ بڑے بڑے محل پہاڑوں میں انہوں نے مکان تراش کے بنایا تھا کہ اتنے مضبوط کہ ہوا آئے تو کوئی نقصان نہ پہنچ پائے، بارش آ جائے، آندھی آ جائے، ان کے مکانات ہلنے والے نہیں تھے۔ اتنے مضبوط مکانات بنا کے انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا۔ کیا کیا؟ حضرت جبرائیل امین نے اپنے پر سے زمین کے اس حصے کو آسمان کی طرف لے کے گئے، پٹخ دیا، نیچے آ کے سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ اتنے مضبوط گھر بنا کے رہنے والے، اور سمجھ رہے تھے یہ بنکرز بنانے والے اور یہ زمین بوس گھر بنانے والے سب سمجھ کے جائے، نہیں نہیں، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی قدرت سب سے بڑی قدرت ہے، اس کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ تم جتنی بھی طاقت اکٹھا کر لو، تم جتنے بھی سپر پاور بن جاؤ، لیکن جب اللہ کا امر آئے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا، سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری بقیہ زندگی میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، شر سے ہماری حفاظت فرمائے، ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے، انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، میں آپ تمام کا فرداً میری جانب سے بھی اور جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ رمضان کی سعادتوں میں بہت سارے ہمارے احباب ماشاءاللہ شادی کے لیے بھی رقم لا کے جمع کیے، اور مدرسے میں بچوں کی تعلیم کے لیے یہ دارالقرآن میں پڑھنے والے ہمارے وہ حفاظ جو دوسری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی کفالت کے لیے بھی چند احباب آگے آئے ہیں۔ میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ماشاءاللہ اپنی حلال تجارتوں میں سے ہماری ان چادروں میں بھی ڈال کے گئے، اللہ ان سب کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرما کر ان کے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اور بہت سارے احباب جی ہاں ان کے گھروں میں آگے شادیاں ہیں بچوں کی، اب انہوں نے بھی ارادہ کیا میرے پاس آ کے، انہوں نے کہا کہ حضرت جب ہمارے گھر میں شادی ہوگی انشاءاللہ اس وقت میں ہماری ایک غریب بہن کی اور غریب بھائی کے نکاح کا انتظام کرنے کی نیت بھی کرتا ہوں۔ اس طرح سے بھی میرے پاس آ کر نیتیں کی ہیں، اللہ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے، اس لیے کہ مقدس مہینہ تھا، مبارک مہینہ تھا، آ کے انہوں نے دعاؤں کی بھی گزارش کی، نیتیں بھی کی ہیں، اللہ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ جن کے گھر میں شادی ہوگی، جہاں اپنی بچی کی شادی وہ ذرا اچھے انداز سے کرتے ہیں، جی ہاں کریں، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے احکامات نہ توڑے جائیں کہ اپنی شادیوں میں یہ ناچنا اور اسی طرح گانا بجانا اور اسی طرح میوزک اور شراب کی تقسیم اور یہ بے حیائی، ان ساری چیزوں سے بچا کے آپ اچھی شادی کریں، اس میں کسی طرح کی کوئی خبات نہیں ہے، لیکن کھانا اسراف ہونے نہ پائے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن وہیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اے اللہ مجھے آپ نے دولت دی ہے، جہاں میری اس بچی کی شادی کا میں انتظام کر رہا ہوں، وہیں ہماری ان غریب بیٹیوں غریب بہنوں کے نکاحوں کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کا بھی خیال کریں، اس کی بھی نیت کریں، اللہ آپ کی دولت میں ضرور اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم یہاں ایک قدم میرے پاس آؤ تو 10 قدم میں آتا ہوں،
اگر تم ایک خرچ کرتے ہو تو 10 27 اور 700، اور اس کے بعد فرمایا بغیر اجر و حساب و کتاب کے تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ اس لیے کتنا اجر ملے گا مجھے پتہ نہیں ہے، میرا اللہ جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے میں تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بھی رمضان کی مبارک سعادتوں میں ہمارا تعاون کیا، ٹرسٹ کا ساتھ دیا۔ اللہ سب کے دینے کو بھی انتہا قبول فرمائے، اور یہاں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ سے بند پڑے، بند مٹھیاں چادروں میں ڈال کے جائیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ برابر دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہ فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، یہ برابر نوٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو کچھ ہم یہاں دیں گے برابر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی آخرت کی آنکھ کھلے گی، وہاں پتہ چلے گا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہم نے کتنا ڈپازٹ کیا ہے، اور یہ ڈپازٹ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ کرپٹ ہونے والا نہیں ہے، اس میں کوئی ایرر آنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ ضرور وہاں پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمارے یہ تمام بھائی جو اپنی حلال کمائی میں سے بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، اللہ ان کے دینے کو بھی انتہا قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔